بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے کپڑے پہن رکھے تھے، دوش پر گٹری تھی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اسی لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹخاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں پہنچا، دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار۔ وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو رونتا بادشاہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر براجمان ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زرین مسند پر بہلول پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے، ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے، بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا، ہائے ہائے اف۔ وہ دہائی دینے لگا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو بادشاہ کی مسند پر سے۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے درستگی سے کہا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند پر سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس، آہ اف۔ وہ بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پہ بنی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالی جاہ، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی، پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ہائے، یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالموں، تم نے کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ ہائے افسوس، بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ عتاب ان پر ڈالی، تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول، اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، بہلول نے تعصب سے کہا۔ میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں، تمہارے حال پر۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں اور اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھ رہا ہے۔ اف، تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ ہارون لمحے بھر کو کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر؟ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا، تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا۔ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے، لیکن اس سے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے، تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو، کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کرو۔ ہارون نے سرزنش کے انداز میں کہا۔
بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے، تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم، بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا، میری بات کا جواب تو دو۔ ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہے وہ سب دے دوں گا، ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو پھر؟ بہلول نے پوچھا۔ تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ اچھا، بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، ہارون بولا۔ تو پھر اسی بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں، بہلول نے برجستہ کہا۔ ہارون خفیف سا ہو گیا۔ بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی ابن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، بہلول نے جواب دیا۔ ہارون چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ بہلول سیدھا ہو کر بیٹھا اور واضح لفظوں میں بولا، میرے خیال میں پیغمبر خدا کے بعد علی تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا و رسول میں ان سے ذرہ بھر کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بہ حرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہینچ سمجھتے رہے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے، انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی خرچ کا خیال نہیں، میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنا تمام وقت مسلمانوں کے کاموں اور خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے، بیت المال سے 1 دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائی عقیل جو عیالدار تھے ان سے درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا جو حق انہیں ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ انہیں دیا کریں۔ امیر المومنین نے ان کی درخواست رد کر دی۔ آپ تمام حکام سے بھی فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں، جو حاکم ذرا سا بھی ظلم و ستم کرتا تھا اس سے باس پرس میں سختی کرتے تھے اور اسے فوراً منصب سے ہٹا دیتے تھے، خواہ وہ ان کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے جس وقت وہ بصرہ کے حاکم تھے بیت المال کی کچھ رقم ذاتی کاموں میں خرچ کر لی تھی، آپ نے ان سے وہ رقم واپس مانگی اور ان کے اس فعل پر انہیں سخت تنبیہ کی اور ایک آخری تاریخ مقرر کر دی تاکہ اس سے پہلے ابن عباس وہ رقم واپس کر دیں، لیکن ابن عباس اس مقررہ تاریخ تک رقم نہیں لوٹا سکے۔ علی علیہ السلام نے انہیں کوفہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن عباس جانتے تھے کہ علی ایسے خلیفہ نہیں ہیں جو درگزر کر دیں گے اور چشم پوشی سے کام لیں گے، اس لیے وہ بھاگ کر مکے چلے گئے اور خدا کے گھر میں جا بیٹھے تاکہ علی کے محاسبے سے بچ جائیں۔ ہارون خجل سا ہو گیا، لیکن ڈٹائی سے بولا، اگر علی اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے، ہزاروں پیغمبر علیہ السلام اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ بہلول نے برجستہ جواب دیا۔ ہارون کوئی عذر نہ تراش سکا تو بولا، اچھا بہلول، اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ بہلول نے سرد آہ بھری اور بولا،
امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں ملعون بھی بیدار ہو گئے۔ علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ضرب اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمر بن عبدود نے غزوہ خندق میں وار کیا تھا۔ اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے ابرو تک گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ جاں بر نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء اور اوصیاء کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں، اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہ و بکا سے فضائیں گونجنے لگیں، عوام الناس کے نالوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج کی رات مشرکوں نے ظلم و ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شہادت علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے۔ اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے، ایمان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج سعادت اتار پھینکے ہیں۔ دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا ہے، آب حیات میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ ظالموں نے رسول اللہ کے داماد کو شہید کر کے ان کے دل میں غم کے تیر پیوست کر دیے ہیں۔ انہوں نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کا سر ہی دوپارہ نہیں کیا، بلکہ خدا کے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ جب سے علی کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شق القمر کا معجزہ دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے۔ علی کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی ہے۔ زینب اور ام کلثوم کے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسن اور حسین نے اپنے عمامے شدت غم سے زمین پر اتار پھینکے۔ بہلول کا حرف حرف درد و الم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھو سا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا اور اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول نے اپنی گٹری سنبھالی اور اپنے آنسو پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دے۔ ہارون چونکا۔ ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے۔ نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں، تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا۔ اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بہلول اتنا کہہ کر چل دیا۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پشیمان سا بیٹھا رہ گیا۔